جو مخصوص نشستیں ہیں اس پر اپوزیشن کے 9 ارکان کے حلف کا معاملہ ہے جو کہ حل نہیں ہو پا رہا ہے، اور پشاور ہائی کورٹ نے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور JUI کے ارکان سے حلف لینے اور سینٹ انتخابات میں ووٹ کاسٹ کرنے کا حق دینے کا فیصلہ دیا تھا۔ اس سے پہلے گورنر خیبر پختونخوا نے حلف کے لیے صوبائی اسمبلی کا اجلاس بھی طلب کیا تھا، لیکن اس سب کے باوجود اسپیکر نے اجلاس نہیں بلایا۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا اس تمام تر صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ اگر اسپیکر نے حلف نہ لیا تو پھر 2 اپریل کو خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات نہیں ہوں گے۔ یہ بڑا ایک کروشل معاملہ ہے۔ اور اب صوبائی حکومت نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ اس سب پہ ذرا ہم بات کر لیتے ہیں۔ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن گوہر دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گوہر صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ شام رمضان سے گفتگو کرنے کے لیے۔ اب مسئلہ یہ کہ اسپیکر KP اسمبلی تو اجلاس نہیں بلا رہے، آپ کے خیال میں حلف نہ لینے سے صوبائی حکومت کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن میں پاکستان نے جو اپنا ججمنٹ دیا ہے، فیصلہ دیا ہے، اس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر سینٹ کے الیکشن میں یہ مخصوص نشستوں کے بارے میں اگر اسپیکر صوبائی اسمبلی نے اگر ان کا حلف نہ لیا تو ہم یہ سینٹ کا الیکشن جو ہے یہ ملتوی کر دیں گے، مؤخر کر دیں گے اس وقت تک جب تک ان کی خواتین کی یا اقلیتی سیٹوں کا فیصلہ اب حلف نہیں ہو جاتا۔ اب دونوں رائے ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے بھی یہی کہا ہے کہ جناب حلف جو ہے وہ لازمی لیا جائے، مینڈیٹری ہے، اور اسی پوائنٹ آف ویو پر الیکشن کمیشن نے بھی فیصلہ دے دیا۔ لیکن اسپیکر صوبائی اسمبلی کا کہنا یہ ہے کہ جو گورنر نے جو اجلاس طلب کیا ہے وہ انہوں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی مشاورت کے بغیر کیا ہے، جو غیر قانونی اور غیر آئینی ہے۔ اب یہ دونوں پوائنٹ آف ویو، آئینی اور قانونی جنگ چھڑ گئی ہے، لیکن الیکشن کمیشن پاکستان نے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کر دیا کہ ہم یہ سینٹ کا الیکشن ملتوی کر دیں گے۔ اب یہ الیکشن کمیشن کے پاکستان کے پاس بھی اختیارات ہیں کہ جو قانون کا انہوں نے حوالہ دیا ہے، سیکشن 8 کا بھی دیا ہے، 4 کا بھی دیا ہے، اور اس کے بعد آرٹیکل 17 کا بھی دیا ہے، اور 218 کا بھی ریفرنس دیا ہے، جو ہمارے آرٹیکل کی بڑی امپورٹنٹ آرٹیکلز ہیں۔ تو وہ الیکشن کمیشن بھی اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن اب مسئلہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اگر یہ کسی وجہ سے اگر سینٹ کا الیکشن تو ٹھیک ہے مؤخر تو ہو گیا، اصولی طور پر یہ سینٹ کے انتخابات 11 مارچ کے ہونے چاہیے تھے۔ اب 11 مارچ سے لے کر آج 30 مارچ تک جو ہے یہ سینٹ غیر فعال ہو چکی ہے۔ اب اس میں اگر یہ الیکشن کی وجہ سے سینٹ مزید غیر فعال ہوتی ہے تو پھر یہ قانون سازی نہیں ہو سکے گی اور چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب نہیں ہو سکے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج صوبائی حکومت نے پشاور ہائی کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی اور اس کی سماعت جو ہے پیر کو ہو رہی ہے۔ تو اب اگر اس عرصے میں پیر کے روز بھی 1 اپریل کو بھی یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کے خلاف آ جاتا ہے تو پھر وہ حلف کے بغیر ہی سینٹ کا الیکشن ہو جائے گا۔ لیکن اگر انہوں نے حکم جاری کر دیا کہ خواتین کی لازمی جو ہے حلف لیا جائے تو پھر یہ الیکشن کمیشن پاکستان کے حکم کے مطابق وہ اسپیکر جو ہے صوبائی اسمبلی کا وہ مخصوص نشستیں جو 22 بنتی ہیں وہ اس کا حلف لے لیا جائے گا۔ لیکن یہ معاملہ بہت آگے تک جائے گا، بس سپریم کورٹ آف پاکستان میں کب جائے گا۔ اور میری نقطہ نظر سے جو مجھے نہیں نظر آ رہا ہے، مجھے یہ سینٹ کے انتخابات ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ کوئی ٹائم بار نہیں ہوتا کہ بھئی آپ اس الیکشن ہونے کے بعد تک اتنے عرصے میں آپ حلف لے لیں، کوئی ٹائم بار نہیں ہوتا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ کتنے عرصے تک ڈیلے کر سکتے ہیں سینٹ کے الیکشن کو؟ نہیں، یہ تو ظاہر ہے کہ جب الیکشن کمیشن نے یہ اپنا سٹینڈ لے لیا ہے کہ ہم نے خواتین کی نشستوں پر حلف لازمی لینا ہے کیونکہ ہم نے ان کا نوٹیفکیشن کر دیا ہے۔ اب اگر اسپیکر جو ہے اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے حلف نہیں لیتا اور یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاتا ہے تو باقی تینوں صوبوں میں تو یہ سینٹ کے الیکشن بلا مقابلہ ہو رہے ہیں، ہو گئے ہیں، اور باقی سندھ کا جو ہے الیکشن وہ ہونا ہے 2 اپریل کو۔ اسی طرح اسلام آباد میں جو قومی اسمبلی میں بھی دو نشستیں ہیں وہاں بھی الیکشن ہونا ہے۔ یہ سارا الیکٹرل کالج تو مکمل اس وقت ہوگا جب یہ خیبر پختونخوا کا بھی سینٹ کا الیکشن ہو جائے، اور جب تک خیبر پختونخوا کے سینٹ کا الیکشن نہیں ہو جاتا تو چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا جو ہے وہ الیکشن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ معاملہ ڈیلے ہو جائے گا، تاخیر ہو جائے گا، لیکن ہماری سینٹ جو ہے وہ فعال رہے گی کیونکہ باقی تینوں صوبوں کی نمائندگی آ جائے گی، لیکن چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ گوہر دلشاد صاحب۔ اچھا، اب خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات ہوں یا نہ ہوں